ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے مکروہات کے بیان کو مکمل کیا، یعنی آخری بیان پائچہ موڑنے کے سلسلے میں کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سجدہ سہو کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں: نماز میں جو کام واجب ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی واجب کے ادا کرنے میں تاخیر یعنی دیر ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی واجب میں کوئی فرق واقع ہو، یعنی بالترتیب طے شدہ افعال نماز کو خلاف ترتیب ادا کرنا۔ بالترتیب کا مطلب لائن سے، طے شدہ مقرر شدہ کہ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ افعال نماز ارکان نماز، یعنی لائن سے مقرر کیے گئے افعال نماز کو خلاف ترتیب ادا کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی فرض یعنی رکن کے ادا کرنے میں تاخیر یعنی دیر ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی فرض یعنی رکن کو مکرر یعنی دوبارہ یا زائد کرنے سے، مثلا فار ایگزامپل 2 مرتبہ رکوع یا 3 مرتبہ سجدہ کر لیے، تو یہ ساری غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور یہ سب غلطیاں اگر سہون یعنی بھول کر ہوتی ہیں تو ہی سجدہ سہو سے ان غلطیوں کی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی ان کا بھرنا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے عمدن یعنی جان بوجھ کر غلطی کی ہے تو اب سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو نہیں بھر سکتے، بلکہ نماز کو پھیرنا یعنی دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹا ہے، چاہے سہون یعنی بھول کر، چاہے عمدن یعنی جان بوجھ کر، تو سجدہ سہو سے ہرگز اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ نماز ہر حال میں فاسد ہوگی یعنی ٹوٹ جائے گی، اور اس کو از سر نو پڑھنی ہوگی، یعنی دوبارہ ایسی نماز کا پڑھنا فرض ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا، پھر التحیات درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو ایک سلام کے بعد چاہیے، یعنی ایک سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر دونوں طرف قصدن یعنی جان بوجھ کر سلام پھیر دیے تو سجدہ سہو ادا نہ ہوگا، اور نماز پھیرنا یعنی اس کا دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا۔ ہاں، جس پر سجدہ سہو واجب ہے، اگر سہو ہونا یاد نہ تھا اور نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا، بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اب سجدہ سہو کر لیں۔ لہذا جب تک کلام یا حدث عمد یا مسجد سے خروج یا کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو، اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کر لے۔ کلام یعنی بات چیت نہ کیا ہو، یا حدث عمد یعنی وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی گئی ہو، یا مسجد سے خروج ہے نا، یعنی مسجد سے نکلا نہ ہو، یا کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو۔
یعنی نماز میں جو چیزیں منع ہیں ایسا کام نہ کیا ہو تو اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے، اور پھر اب 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر سے التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد جو قاعدہ ہے اس میں بھی التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔